وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ ہر مقتدی کے لیے امام کی اقتداء فرض ہے. جس کو آپ نے امام بنا لیا اب اس کی اقتداء کرنا فرض ہے تمام حرکات میں. جو کچھ امام کر رہا ہے وہ کچھ آپ نے کرنا ہے. تمام حرکات میں امام کی اقتداء جو ہے وہ فرض ہے. اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما جعل الامام لیؤتم به، کہ بنایا گیا ہے امام کو. انما جعل الامام، امام کو مقرر کیا گیا. کیوں؟ لیؤتم به، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، نہ کہ اس کی مخالفت کی جائے. تو امام کی مخالفت جائز نہیں ہے، امام کی اقتداء کرنی چاہیے. فلا تختلفوا علیہ، تو امام پر تم مخالفت نہ کرو، امام سے اختلاف نہ کرو کسی بھی حیت میں اور کسی بھی حرکت میں. فرمایا کہ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام اللہ اکبر کہے تکبیر تحریمہ، فَكَبِّرُوا، تم بھی اللہ اکبر کہو اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو جاؤ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، اور جب امام رکوع میں ہو، رکوع میں چلا جائے تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنی قرأت مکمل کر، امام رکوع میں اور وہ جلدی جلدی سورہ فاتحہ مکمل کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ امام کی مخالفت ہے. آپ بھی فوراً رکوع میں جائیں. سورہ فاتحہ اگر مکمل نہیں ہو سکی تو اس کا علاج یہ کہ اس رکعت کو بعد میں دہرا لیا جائے، لیکن امام کا اختلاف نہ کیا جائے. کچھ لوگ نماز میں داخل ہوتے ہیں غلط طریقے سے. مثلا امام سجدے میں، آپ نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر پہلے ہاتھ باندھتے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے. حالانکہ یہ ہاتھ کیوں باندھے آپ نے؟ ہاتھ تب باندھتے جب امام بھی کھڑا ہوتا اس کی اقتداء میں. امام سجدے میں ہے اور آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، ورنہ امام کی مخالفت ہوگی، یہ امام پر اختلاف ہوگا. فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب وہ رکوع سے اٹھے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے، فقولوا، تم یہ کہو اللہم ربنا ولک الحمد. اور بھی دعائیں آتی. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں جائے تم بھی سجدے میں جاؤ. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، اور امام اگر کسی عذر کی بنا پر بیٹھ کر نماز پڑھے، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، تم بھی سب کے سب بیٹھ کے نماز پڑھو تاکہ امام کی اقتداء جو ہے وہ حاصل ہو جائے. آگے بھی یہی حدیث ہے، بعینی پڑھ لیجئے.